بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ایک سبق آمیز کہانی ہے جس سے انسان کو زندگی میں ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے پاس کچھ تھا ہی کیا، ایک گدھا اور بس۔ سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا۔ لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد فرشتہ آیا اور اس کو کہا کہ اٹھو اپنا حساب دو۔ تو اس نے کہا بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اس کا اعمال نامہ کھول کر دیکھیں اس میں کیا کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلاں فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکھا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 دورے مارے جائیں۔ اس کی خوب دنائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلاں فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حکم ہوا اس کو 200 دورے مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی، غرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکے۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا او بھائیو پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے؟ کہانی فرضی ہے لیکن کبھی سوچا ہے ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے جو سارا دن ہم بے حساب گناہ کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقوق اللہ نے پھر بھی معاف کر دینے ہیں۔ حقوق العباد کی معافی نہیں جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ اس لیے کوشش کیا کرے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ کہانی اپنی اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔